بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن کی بنا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت آپ نے سنی ہے، اگر ایک آدمی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اجر و ثواب مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضا نہ کرے۔ بہت سے بے عقل اور بے وقوف اس حدیث کا یہ معنی لے لیتے ہیں کہ جس کا روزہ رہ گیا رمضان کا اب اس پہ قضا نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی بھی قضا کرو تو اس کا عوض نہیں۔ یہ مراد ہے اجر و ثواب، کہ رمضان کے ایک روزے کا جو اجر و ثواب ہے اور اس پر جو مغفرت کے فیصلے ہیں اور قرب الہی کے فیصلے ہیں، پوری زندگی کو نفلی روزہ رکھتا رہے وہ نہیں پا سکتا۔ یہ مراد ہے۔ کیونکہ رمضان میں دیکھو افطار کے وقت جب افطار کرتا ہے تو دو اس کو خوشیاں ملتی ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، روزہ تمام ہوتا ہے، سحری کا اجر ملتا ہے، افطار کا اجر ملتا ہے، دن کی ہر ساعت میں پورے عالم کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یعنی کتنی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے خود دوں گا۔ اب یہ جو فضیلتیں ہیں یہ رمضان کے روزے کی ہیں، اب غیر رمضان کے پوری زندگی رکھے گا یہ نہیں مل سکتا، نہ ویسا سحری، نہ ویسے افطار، نہ ویسے ساعات، نہ ویسے وعدے۔ ہاں اس کی جان بخشی ہو جائے گی اگر جب وہ قضا روزہ رکھ لے گا، اب اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن فضیلت نہیں ملے گی۔ تو یہ حدیث فضیلت سے متعلق ہے، اگر ایک آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے روزہ تو پوری زندگی کے روزے اس فضیلت کو نہیں پا سکتے، لیکن قضا کرنی ہوگی۔ یاد رکھو، قضا کرے، اپنے روزوں کو قضا کرے۔ قضا سے یہ ہوگا کہ اس کی جان بخشی ہو جائے گی، پکڑ نہیں ہوگی، لیکن انعام نہیں ملے گا۔ رمضان کے روزے پر تو انعام مل رہا ہے، اور انعام بھی ایسا کہ انا اجزی بھی، بخاری میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے میں اس کا بدلہ دوں گا، انا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا، براہ راست باقیوں کا فرشتوں سے دلوائیں گے، روزے کی باری آؤ بندے آؤ میرے ہاتھ سے لو، انا اجزی بھی۔ اس لیے یہ کنفیوژن بعض لوگ حدیث سے پھیلا دیتے ہیں کہ جی قضا کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قضا پوری کو عمر کر لو تو ایک بدلہ نہیں۔ اس کا یہ فضیلت مراد ہے۔ جس طریقے پر دیکھیے، ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت کی نماز رہ گئی، ان نے 27 بار وہ نماز پڑھ لی، 27 بار۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جماعت سے جو نماز پڑھی جائے اس پر 27 گنا ثواب ملتا ہے، اکیلے پڑھنے سے، اکیلے پر زیادہ سے زیادہ 10 گنا، اس پر 27 گنا۔ دادا حرمین شریفین میں جو جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، ایک نماز پر 27 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نماز پر لاکھ ہے، اور 27 گنا ملے گا تو 27 لاکھ ہو جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ۔ تو بزرگوں نے 27 دفعہ نماز پڑھ لی کہ چلو میں عادت پورا کر دوں، تو آواز آئی کہ عادت تو پورا کر لیا، لیکن وہ جو حدیث آتی ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ فضیلت تم کیسے حاصل کرو گے؟ یہ تو جماعت میں ملتی ہے، جماعت میں ملتی، جب سورہ فاتحہ امام پڑھ لیتا ہے اور ہم آمین کہتے ہیں، یا
سیدھی نماز میں آمین نہیں کہتے، امام ہم طرف سے کر لیتا ہے، اس وقت سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ تو پورا کر لیا۔ بالکل یہی معنی اس حدیث کا ہے کہ انسان کتنے بھی روزے رکھ لے نفلی بعد میں قضا میں، لیکن اجر و ثواب میں، فضیلت میں اس رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں۔ اس سے آپ اس کی رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے روزے چھوڑ دینا، اللہ کا شکر ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا جس خطے میں، یہاں تو بہت معتدل ہے روزہ، 12 13 14 15 گھنٹے تک ہے، ورنہ دنیا میں 23 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، 1 گھنٹے کی رات ہے۔ ناروے وغیرہ میں 1 گھنٹے کی رات ہے، انگلینڈ وغیرہ میں تقریباً 20 گھنٹے کا روزہ ہے۔ میں خود ایک دفعہ وہاں روزہ رکھا، 20 کا روزہ ختم ہی نہیں ہو رہا ٹائم۔ مغرب کی نماز 8 بجے ہوتی رات کا دن ہی 8 بجے، فجر ہو رہی 2:30 بجے، بعد جگہ 1:30 بجے۔ دیکھ لو روزے رکھ رہے لوگ، خوش ہے، روزے رکھ رہے، ہمت ہے، بیمار لوگ بھی رکھ رہے۔ ہم تو اللہ کا شکر بناؤ، ہمارے یہاں تو 14 15 گھنٹے سے آگے نہیں جاتا روزہ۔ پھر چھوٹے چھوٹے عادات چھوڑ دینا، گرمی ہے، سردی ہے، یہ ان عذروں سے چھوڑنا ہی چاہیے۔ بس یہ ہوگا آپ اپنے کام کاج مختصر کر دو، آرام کرو۔ اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ مجھے راضی کرو، دنیا کے کاموں کو کم کر دو۔ بلکہ اس پر بڑی فضیلتیں بیان کی وسلم نے بھی کہ جو اپنے مملوک سے، اپنے غلام اور نوکر سے کام کی تخفیف کر دے گا، اس کی گردن اللہ دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہو، 6 گھنٹے دے دو گے ڈیوٹی، 5 گھنٹے ڈیوٹی دے دو، کوئی نہیں، آپ جاؤ گھر اپنے روزے کی آرام کرو اور روزہ رکھو، ذکر اذکار کرو، جان یعنی گردن بخشی جا رہی ہے اس کی دوزخ سے، اندازہ کریں آپ۔ اور اسی طریقے پر رمضان میں افطار کرانے کی بہت فضیلت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو افطار کرائے گا 3 انعام ملیں گے۔ نمبر 1، اس انسان کے مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی دوزخ سے۔ نمبر 3، اس بندے کے روزے کے برابر اس کو مفت میں اجر مل جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کا پیٹ بھر سکے، کھلا سکے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک کھجور سے افطار کرا دے، تھوڑے پانی سے افطار کرا دے، تھوڑی لسی دودھ سے افطار کرا دے، تب بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور اگر اس کا پیٹ بھر دے گا تو قیامت کے دن حوض کوثر سے مجھ سے پانی پیے گا، جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی خصوصاً ہم دو دکاندار لوگ ہیں، گاہک آتے ہیں یعنی اور خود اندر گھس کے پچھلے حصے میں افطار کر رہے ہیں، گاہک باہر کھڑے ہیں، گاؤں دیہات سے آیا ہوا ہے، وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہے مجھے پانی مل جائے، یہ مل جائے۔ بھائی اتنا دل چھوٹا نہ رکھو، اپنی دکان پر کچھ بوتلیں رکھ لو، شربت بنا کے رکھ لو، کھجوریں رکھ لو، جو گاہک ہیں ان کو بھی دے دو، لو بھائی، بلکہ چلتی سڑکوں پر بھی دے دینے سے بھی کسی افطار کر لے، افطار کر لے۔ کراچی میں منظر دیکھو، پھر کہتے ہیں کراچی والے بڑے امیر ہیں جی۔ میں کہ وہ امیر اس لیے بنتے ہیں کہ وہ صدقات کرتے ہیں، تم غریب اس لیے ہو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہماری غربت اسی پر نکلتی ہے، اور چیزیں کسی چیز میں غریب نہیں ہے۔ ایک غریب میرے پاس آیا، رو رہا پیٹ رہا، تھانے میں کیس ہو گیا، 50,000 رشوت دیا۔ میں کہا ظالم تو اتنا غریب تھا کہ میں روٹی بھی تو 50,000 دیا، کہنے میں آدھا بھارو بیچ دیتا تو تھانے دار کو راضی کیتا، پرچہ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ میں کہ یہاں تو تمہیں نظر آ رہا ہے مولا کو راضی کرنے سے 5 روپے دینا مشکل ہے۔ پھر ایسی پھٹیگیں پڑتی ہیں سر پر، اتنا بھی نہیں کر سکتے بھائی، 10-20 روپے کی، بلکہ سب سے میں کہوں گا جتنے دکاندار دوست ہیں جو مغرب کے بعد تک بیٹھتے ہیں، آپ اپنی دکان پر انتظام کرو کہ جو آپ کے پاس گاہک آئے وہ آئے، بلکہ آپ سامنے جا رہے بھائی یہ لے لے بھائی، چھوٹا سا پیکٹ بنا لو۔ کراچی میں دیکھو کوئی سڑک ایسی، مجھے خود واسطہ پڑا ہے کراچی میں خود، چونکہ میرا بہت آنا جانا، طالب علمی گزاری، طالب علمی ادھر نکل گئے، واپس نہیں پہنچ سکے ابھی، اور سڑک کے اوپر میز لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بریانی بھی چل رہی ہے، قورمے بھی چل رہے ہیں، سموسے، پکوڑے، ٹھنڈی بوتلیں، شربت،
جوس. اب بتاؤ آج تک دل دعائیں دیتا ہے, بڈھے ہو گئے ہیں, جوانی کی بات کر رہا ہوں. بتاؤ قبروں میں چلے گئے ہوں گے, وہ کہیں گے یار کسی روزے دار کو روزے افطار کرایا تھا, بابل نگر میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہے اس کو صدقہ جاریہ اس طرح چیز بن جاتی ہے. تو اس لیے کتنی فضیلت اس کے اندر, اسے اس میں دل چھوٹا نہ کریں. آپ افطار کرائیں, مسجد آپ کے قریب ہے وہاں پر کرائیں, خصوصاً وہ مسجدیں جو مسافروں کے قریب ہیں, جہاں مسافر لوگ آتے جاتے ہیں. الحمدللہ ہماری جہاں مسجدیں ایسی جگہ ہیں جہاں سٹاف ہیں, وہاں کہا ہوا ہے امام کو بھائی تکلف نہیں کرنا, اللہ دے گا, تم خرچہ کرو, ہم پیسوں کا انتظام کر دیں گے. وہاں جو بھی ہے 25-30 ساتھی آئے ان کو روزہ افطار کراؤ, ان کے لیے ٹھنڈا شربت بناؤ, دسترخوان لگوا دیتے ہیں, کوئی کمی نہیں آتی اس سے, یاد رکھو. اس لیے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہر طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہر طرح سے اجر و ثواب کمائیں, کوئی جہت رہ نہ جائے, ہر طرح سے کمائیں, خود بھی کریں اور دوسروں کے ذریعے بھی فضیلت حاصل کریں. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.